کہ ایک بندہ بڑا جہاد کر رہا تھا، صحابہ کرام دیکھ کر رش آ گیا، بڑا جہاد کر رہا، بڑے کافروں کو مارا ہے. سرکار نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اتنا جہاد کرنے والا جہنمی. ایک بندہ پیچھے گیا، دیکھا اس کو زخم لگے، تاب نہ لا سکا، اس نے پیٹ پر تلوار رکھی، اپنے آپ کو خود مار لیا، خود کشی کی، اپنے آپ کو مارا. مسئلہ یہ ہے اپنے آپ کو مارنے والا حضور کے پیچھے نماز پڑھے پھر بھی غلطی نہیں، اپنے آپ کو مارنے والا. مسئلہ سمجھ آیا؟ سبحان اللہ. اپنے آپ کو مارنے والا، کسی کو برا نہیں کہنا، اپنے آپ کو مارنے والا، اپنے آپ کو مارنے والا حضور کے پیچھے نماز پڑھے تو بھی جنتی نہیں ہو سکتا. تو 14 صدیوں کے بعد جو اپنے آپ کو مارے پھر آکے جنتی کام ہے. ایک بولنے پوتے جنتی نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو مارے، کیونکہ جنتی وہی ہوئے گا جڑا اپنی طبیعت عادت کو چھڑ کے حضور کی شریعت پہ عمل کرے. پھر دوسرا مسئلہ، لباس وضع قطع میں بھی مخالفت رکھنی چاہیے بعض مذہبوں کی. بالخصوص اس مہینے میں اور خاص ان دنوں میں وہ لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے بعض مذہبوں کی مشابہت ہو. کیسے؟ مسلم شریف کے نصیبات ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، اور انہوں نے کپڑا صحیح پہنا ہوا تھا لیکن اس کا رنگ وہ تھا جو کافروں کا رنگ ہوتا ہے. تو اس وقت کے کافر جس رنگ کے کپڑے پہنتے تھے انہوں نے اس رنگ میں کپڑے پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کیا فرمایا؟ ان هذه ثياب الكفر، فرمایا یہ کفر کے کپڑے ہیں. لا تلبسها، حکم دیا کہ ان کو نہیں پہننا، ان کو نہیں پہننا. کیوں؟ کہ اس سے مشابہت ان کی نظر آ رہی ہے. کیونکہ من تشبہ بقوم فهو منهم، فرمایا جو کسی قوم کی تشبیہ اختیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور دوسری حدیث میں ہے جو کسی کی مجمع، کسی کی مجلس کو زیادہ کرے، اس میں جا کر بیٹھے، فرمایا وہ بھی ان میں سے ہے. نہ ان کی محفل کی مجلس میں جانا ہے، نہ ان کی مشابہت بنانی ہے، اور نہ ہی ان جیسے کپڑے پہننے ہیں. اور پھر بالکل آخری بات ہے، آپ کہیں کہ بات سے بات جوڑتے جاتے ہو، لمبی کرتے جاتے ہو، بالکل آخری بات ہے 10 محرم کیسے گزارنا ہے؟ یوم عاشورہ اس کو کہتے ہیں. کیسے گزارنا ہے؟ بازاروں میں گھوم کر، یا ادھر ادھر بیٹھ کے، یا لوگوں کو دیکھ کر، وہ جو کرتے ہیں اس کو دیکھ کر؟ نہیں. شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ میں بات کر رہا ہوں شریعت کی، کسی پہ اٹیک ہے نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے شریعت پہ عمل. شریعت کیا کہتی ہے؟ حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے نا تو حضور نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، یوم عاشورہ اس کو کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سومو یوم عاشورہ، فرمایا یہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھو. اور یہودی رکھتے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا ہمارا زیادہ حق ہے، ہمارا تم سے زیادہ حق ہے. سرکار نے فرمایا یہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں گے، لیکن اب دیکھیں عمل وہی ہے، لیکن حضور نے غلاموں کو کیا حکم دیا؟ خالفوا فیہا الیہود، فرمایا عمل کرنا ہے لیکن یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. فرمایا یہ ایک رکھتے ہیں تم 2 رکھو. 10 محرم کیسے گزارنا ہے جی؟ روزے سے گزارنا ہے. یا تو آج 7 محرم ہے نا، یا 9 اور 10 کا رکھ لیں یا 10 11 کا رکھ لیں. تو روزے رکھنے کا فائدہ ہے اور ثواب ہے، ادھر ادھر گھومنے کا یا نوحے سننے کا ثواب کوئی نہیں ہے. جو شریعت نے حکم دیا وہ یہ ہے کہ حضور کی جو عمل کیا جائے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، عبادت بھی کی جائے لیکن غیروں کی مخالفت بھی کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی آل اور اصحاب کا پیار عطا فرمائے. اور ہمارے یہاں بیٹھنا ٹوٹے ٹوٹے الفاظ جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.